جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آپ نے کل کی ڈیولپمنٹ سنی، علی امین گنڈا پور کا پتہ لگ چکا آپ کو کہ علی امین گنڈا پور کو فارغ کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ ریسٹ کریں اور ان کی جگہ پہ سہیل افریدی کا نام ہے۔ اب جو چیزیں جو تھیں علی امین گنڈا پور کے سامنے، جو چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ ایسا ایسا پتہ لگ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اور ان کے پاس دو آپشنز تھیں۔ ایک تو یہ کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، ساری اسمبلی کرا دیں، نہیں کھیڑنا نہ کھیڑنا دیں گے، بڑی پوزیشنوں پہ آ جائیں، یا پھر وہ یہ کریں کہ وہاں پہ ڈٹ جائیں، اور جو کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے 22 بندے ان کے پاس تھے تو اس ان 22 بندوں کو یوز کیا جاتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جاتے جاتے جو بہت اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ استعفیٰ دے دیا۔ اب اس تیسرے کے آزاد کیا کہ استعفے کے بعد کیا صورتحال بنے گی، میرا خیال ہے اس سے زیادہ مناسب موومنٹ کوئی ہو نہیں سکتی تھی علی امین کی طرف سے۔ اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اب علی امین سکون کی نیند سوئیں گے، کیونکہ جتنا انہوں نے کرنا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا، اور آخر میں تو انہوں نے خیر ہی کر دی نا کہ جا کے علیمہ بی بی کے اوپر الزامات جو لگائے ہیں وہ تو انہوں نے گندگی کی انتہا کر دی۔ اس سے تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسٹیبلشمنٹ ان سے کھلوایا، انہوں نے خود جا کے کہا ان کو آئی بی کی رپورٹ کس نے دی، یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ وہ پہاڑیوں پہ کیسے چڑھے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھے ان کے اوپر بے شمار، تو اب یہ اور آگے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ علی امین اب ہاؤ ہی کین سروائیو، وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں گے، کس طرح وہ باقی کی لائف اپنی سیاست اب کیسے کریں گے، یہ تو علی امین جانے، علی امین کا کام جانے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ سہیل افریدی کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے۔ سہیل افریدی کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ افغانی ہے، سہیل افریدی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر پرچے ہیں، سہیل افریدی کے اوپر بے تحاشا الٹے سیدھے چیزیں لگ رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں۔ لیکن جو انفارمیشن جو مجھے تھوڑی سی خبر میرے خیال میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سمارٹ موو کہہ لیں یا اگریسو موو کہہ لیں، اسے اگریسو کہہ تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سہیل افریدی کے جو اٹھنا بیٹھنا، ان کے جو تقاریر دیکھ لیں، ان کی جو چیزیں دیکھیں، وہ لوگ ہیں جو کہ آئی ایس ایف سے آگے آئے ہیں۔ اور اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ ایک بہت نارمل ہے کہ عام ورکر آگے آ جائے گا، یہ بڑی نارمل سی بات ہے، یہ عمران خان ہی لے کے آئے تھے آگے، اور بے شمار لوگ آ گئے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح مشن نور چلا، مشن نور ایک ایسی تحریک تھی جس کو عام آدمی لے کے آئے تھے۔ تو مجھے اب ان کی یہ بدی نہیں بتانا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں کیا نہیں کام کرتے ہیں، وہ اخلاص، لیکن اتنا یہ بتانا ہے کہ وہ عام آدمی تھے، وہ وہ غریب آدمی تھے، میڈیوکر تھے، چھوٹی کلاس کے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ عام بندے کہتے ہیں، میرے رگے غریب بندے سن سارے۔ تو یہ جو فنومینا، یہ چیز ہو رہا ہے، یہ اس کی ایک عکاسی کرتا ہے کہ نوجوان آگے آ رہے ہیں، قیادت چینج ہو رہی ہے۔ میں اس بات کا بڑی دیر سے قائل ہوں، میں یہ بڑی دیر سے یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ اب آنے والا جو ٹائم ہے وہ یہ جو بوڑھے سیاستدان جو پرانے ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ یہاں پہ وہ بچے گا جو دلیر ہوگا، جو اگریسو ہوگا، جو پاکستان کی بقا کے لیے جان پہ کی بازی لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ سہیل افریدی جو ہیں، اس کے بہت اچھے مراسم ہیں آئی ایس ایف کے تمام قیادت کے ساتھ، بشمول اب کیا خیر میں نام لیتے میں نہ رہنے دیتے ہیں، کچھ نام ہوتے ہیں جو میں کم از کم میں لوں تو وہ بڑے آڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے میں وہ نام لینا چاہتا۔ تو وہ تمام جو لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو نوجوان قیادت ہے، جو اگریسو قیادت ہے، کیونکہ جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں عمران خان کو جا کے انہوں نے قید تنہائی میں کہیں ڈال دینا ہے، کہیں دور لے جانا ہے، یا کسی جیل میں اسی اور جیل میں منتقل کر دینا ہے، اس کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اوپر یہ عمل درآمد کرنے کے لیے چاہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا قیادت ہو جو اسٹیبلشمنٹ جو موٹیویٹ کر کے رکھے، جو چلاتا رہے سب کو۔ اور آپ یقین کریں، میرا یہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میرا دعویٰ ہے، میرے ایک عاجز ناچیز اور بے وقت انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، اگلے 100 سال تک آپ ناقابل قبول ہیں، عمران خان کے بغیر ناقابل قبول ہوں گے آپ، اور چاہے وہ عمران خان کو کسی جیل میں منتقل کریں یا جیسے بھی کریں، آپ ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے سہیل افریدی کو کہ راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں، اور پاکستان کو، عوام کو جو عوام چاہتی ہے وہ عوام کو دیا جائے۔ جو صورتحال ابھی ڈیولپ ہوگی، ابھی آہستہ آہستہ ہوگی۔ فی الحال تو یہ ہے کہ سہیل افریدی کے بہت سارے حملے ہو رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل افریدی کو نہ ہی بننے دیا جائے اور کسی اور کا نام آ جائے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ طریقہ کار رہی ہے، ایسے چلیں آپ اس طرح نہیں، آپ یہاں پہ انگلینڈ میں ہوا ہے، اچھا جی آپ اس طرح کریں، پروٹیسٹ جو ہے نا کل کر لیں،
یہ کہا گیا ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اس طرح کریں، پروٹیسٹ کل کر لیں. اچھا چلیں اس طرح کریں، اب 2 گھنٹے ہو گئے بند کر دیں، اب آپ اس کو بند، فون آ جاتا ہے کہ جی اب 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، چلے بس کریں، اب آپ نے کر لیا پروٹیسٹ، چلے اس طرح بند کر دیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اب یہ طریقہ چلے سہیل افریدی کو چھوڑ دیں، اچھا آپ اس طرح کریں فلاں کو بنا لیں، چلے کسی اور کو بنا لیں جو آپ کو دل کرتا ہے بنا لیں، لیکن سہیل افریدی کو نہ بنائیں. یہ ان کا آپ کا ردم اور پاکستان تحریک انصاف کی چیزوں کو توڑنے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو اب تک جو مجھے سمجھ آیا یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، اور ان کو پھر آہستہ 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 ایک اس ٹریپ میں لے کے جایا جاتا ہے سائیکولوجیکلی، کہ جہاں سے پھر نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وہی علی مین کے ساتھ، اچھا چل ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں ایسے کر لو، کرتے کرتے آج علی مین گنڈا پور پوری قوم کی نظروں میں ذلیل و رسوا اور فارغ. یہ ہوتا ہے اس کا نتیجہ جو آپ ان کو یہ کہتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا، یہ تمام لوگوں کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اچھا جی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے اسپیچ اپنا پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کہا جی کہ عمران خان صاحب کا میسج ہے. یہ بڑے غور سے بات میری سنیں آپ. یہ عمران خان صاحب کا میسج ہے کہ اگر مجھے یہ تبدیل کرتے تو قوم ریئیکٹ کرے. یہ پہلی دفعہ خان صاحب نے کہا کہ قوم ریئیکٹ کرے، اور اپنے لیے کہا کہ اگر مجھے جیل سے تبدیل کیا جاتا ہے تو. یہ کبھی اس سے پہلے ایسے کبھی انہوں نے بات نہیں کیا، نہ ہم نے سنی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کہا ہو کہ مجھے اگر جیل سے تبدیل کیا جاتا ہے تو قوم ریئیکٹ کرے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ جو کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ اس طرح کرنے کی، وہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عاصم منیر جو ہے یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہے گا جس پاکستان کی آپ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. جو پاکستان وہ پاکستان میں حالات نہیں رہیں گے جس کے لیے آج جوانوں نے شہادتیں دی ہیں. اور وہ میری کل ایک فوجی افسر سے بات ہو رہی تھی رات کو، تو میں نے جو کہا جی میں نے بڑی جنگ لڑی ہے. میں نے کہا جی کس ملک کے لیے آپ نے جنگ لڑی ہے؟ جس ملک میں انصاف کوئی نہیں ہے، جس ملک میں قانون کوئی نہیں ہے. کہتے میں نے اللہ کے لیے جنگ لڑی. میں کہ اللہ نے کیا کہا کہ ایسے ملک کی حفاظت کرنی ہے آپ لوگوں نے جہاں پہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، جانور سے بدتر حالات کیے جاتے ہیں. کسان وہاں بے بس ہے، کاروباری آدمی وہاں بے بس ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، رزق کھانے کو نہیں ہے. وہاں پہ آپ اس ایسے ملک کی حفاظت کرتے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ملک انہوں نے ان کے جو جواب تھے وہ کسی. لیکن یہ سوال ہیں، یہ سوال اٹھتے ہیں، یہ سوال اٹھیں گے، اور ایسے سوال کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے جب تک کہ اپنے حالات بہتر نہیں کریں گے آپ پہ. تو عمران خان نے جو میسج دیا ہے کہ جیل میں اگر مجھے منتقل کیا جاتا ہے کہیں اور تو اس کے اوپر آپ قوم جو ہے نا اس کے اوپر ریئیکٹ کرے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. میرا خیال ہے اس سے پہلے ریئیکٹ کر دینا چاہیے ہمیں، اس سے پہلے ان کا اپنا کھڑا ہونا چاہیے. اور مشن درود کا پھر میں یہ بات کروں، اس میں ضرور حصہ لیں. کل وہ بعد نماز جمعہ درود بھی پڑھیں، ویڈیو بنائیں اور اپلوڈ کریں. اچھا جی، ایک اور بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ اچھی نہیں ہوئی ہے. ٹی ایل پی کے ساتھ انہوں نے، ٹی ایل پی میرے خیال میں یہ ایک چابی والا یہ ہے کھلونا ہے. اب اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے، یا جسٹ کہ اس کے اوپر جو لاٹھی چارج کیا ہے، جو ان کے جو بندے مارے ہیں، جو سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، یہ اگر انہوں نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ٹی ایل پی ایک چابی والا کھلونا نہیں ہے، یہ ہماری پاوی ہے، یہ کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بڑا ظلم کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے. کسی کی جان کے اوپر یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کسی کو مار دینا کہ بھائی یہ ساری دنیا کو پتہ ہے ٹی ایل پی کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ٹی ایل پی کس کے اشاروں پہ چلتی ہے، سب کو پتہ ہے، کب چپ کرتی ہے کب بولتی ہے، سب کو پتہ ہے. وہ صرف یہ بتانے کے لیے، مجھے تو یہ لگتا ہے، میرا یہ اپنا آئیڈیا، میرا خیال ہے، میرے خبر نہیں ہے کوئی، میرا خیال ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ تو یہ بھی باقیوں کی طرح کسی بھی پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے بھی کوئی، چاہے وہ آپ کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے بندوں کو گولیاں سیدھی مار دینا یہ پولیس کا کام نہیں ہے. یہ کس کام میں لگایا ہوا ہے انہوں نے کیا چیزیں کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں. مجھے اس میں بہت افسوس ہوا وہ دیکھ کے کہ لوگوں کو جس طرح انہوں نے خبریں آئی ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے حملہ کیا ہے. مجھے میرا اپنا ذاتی زمشن یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک نیوٹرل سی جماعت ہے، کوئی نئی جماعت کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ اب دیکھیں اقرار حسن کو کیا کر رہے ہیں، اقرار حسن کو لانچ کیا ہوا جی پی ٹی آئی کے مقابلے پہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آ جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے. خان صاحب کو ہم کسی طریقے سے جو ہے نا تحریک انصاف کو کسی طریقے سے ہم پیچھے کر دیں، باقی ہم دیکھ لیں گے. یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا عاصم منیر کا ایٹیچیوڈ ہے. اور اس ایٹیچیوڈ پہ دوسرا عاصم بھی کام کر رہا ہے، جس کو بھی ایکسٹینشن ملی ہے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور فیصل نصیر کی ترقی ہو گئی ہے. فیصل نصیر صاحب دی جناب ان ترقی ہو گئی ہے، اور فیصل نصیر صاحب نے ان کو بڑا ہی عہدے دیں گے. اس نے جو گند کیے ہیں فیصل نصیر نے، ڈرٹی ہیری نے جو ڈرٹی ہیری نے گند کیے ہیں، اس کے ڈرٹی کام کے نتیجے میں اس کو پروموشن دی گئی ہے. اور اس کو پروموشن دے کے بڑا اعلیٰ قسم کے محکمے بھی دیے جا رہے ہیں کہ بھائی جناب آپ جہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں. اس کا رات گئے محکمہ چینج بھی کیا انہوں نے، کچھ خبریں ایسی تھیں، کچھ انفارمیشن ایسی تھی کیونکہ واٹر سورسز تھے کوئی ایسا. بہرحال جی بات یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں چلنا یہ سلسلہ.
یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا. بار بار کہی جا رہے ہیں آپ کہ میں ایک سرکاری افسر سے میری بات ہوئی, وہ مکے مدینے میں بیٹھ کے وہ بندے باز یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ملک میں ٹی وی پہ آپ کو بہترین نظر آ رہی ہے ملک, پریکٹیکل میں کچھ بھی نہیں ہے, عمل میں کچھ نہیں, صرف یہ ملک اب ٹی وی پہ چل رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے اداروں پہ اور اخباروں میں یہ ملک چل رہا ہے, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے. نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی نوکری ہے, نہ کوئی جینا, نہ کوئی مرنا, سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہے گراؤنڈ کے اوپر. یہ پاکستان اب صرف خبروں میں چل رہا ہے اور دیٹس اٹ. اور ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, ہماری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ چیزیں آپ کو بتا کے آپ کو وہ کیا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگے چل کے اگلے ویلاگز میں دوبارہ آگے بات کروں گا, لیکن اس میں چھوٹا سا اشارہ دیتا جا رہا ہوں. انڈیا میں اپنی تیاری میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے کہ پاکستان سے اپنے 5 جہازوں کا بدلہ لے. لیکن یہ میں مودی صاحب سے پوچھا, پہلے تسی اعظم نے ہیلپ کی ہے, 5 جہاز اپنے مروا لینا ہے, پھر تسی دھمکیاں لا کے پھر انہوں بوسٹ اپ کر دو, تسی چاہتے کی ہو. تو وہ میرا خیال ہے وہ نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے, بالکل اسی طرح جس طرح خیال مرغی طاقتیں بے شمار نہیں چاہتی. تو عمران خان کتنا بڑا ہے اور آپ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کے دور میں پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ. بہرحال نہیں بات کہیں اور نکل جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.